بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ میری ایک ریسرچ ہے، ریسرچ بیس بریف ہے، جس کے اندر میں نے ان لوگوں کے بارے میں تحقیق کی ہے جن کی جو ہے ڈیتھ نیب کی کسٹڈی میں ہوئی، اور یہ دیکھ کے مجھے انتہائی دھچکا لگا کہ بدنام زمانہ امریکن جیل جو تھی گوانتانامو بے، اس کے اندر 9 افراد کی ڈیتھ ہوئی، جبکہ نیب کی حراست میں آج تک 12 افراد کی ڈیتھ ہوئی. اور یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ سیریس ایشو ہے جس کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نیب کے ادارے کی بھی ہوگی، اور کیا وجوہات ہیں اور کیا پس منظر ہے جس کی وجہ سے ہے لوگ خودکشی کر رہے ہیں یا ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں یا ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، کہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں. تو یہی آگے اسی چیز کو لے کے چل کے جب میں نے تحقیق کی اور میں نے یہ دیکھا کہ نیب کے اوپر نہ صرف یہ کہ تحفظات جو ہے ہیومن رائٹس واچ کے ہیں، ہماری اپنی اعلیٰ عدلیہ کے جو آبزرویشنز آئی ہیں وہ بھی اس کے بارے میں کافی سیریس ہیں. یعنی نیب کے جو ججز ہیں ان کے اسکینڈلز سامنے آئے، پھر نیب کے جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کے بارے میں کہ جی پھر یہ کہ نیب کے جو ہے کتنے جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کا تجربہ کیا ہے، کیا وہ واقعی یہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں. پھر جس طریقے سے نیب کے تشدد خانے کے اندر، ٹارچر سیلز کے اندر آپ کو ایکیڈیمکس کی، اساتذہ کی ہتھ کڑی لگی ہوئی لاشیں اگر ملیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا آئین جو ہے وہ انسانی حقوق کی گارنٹی دیتا ہے. ہمارا آئین جو ہے وہ ہیومن ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے. انتقامی کارروائیاں زیادہ نظر آتی ہیں اور آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کم نظر آتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ہیومن رائٹس کمیشن وزٹ کرنا چاہتا تھا نیب کے ٹارچر سیلز کو، ان کو وزٹ کرنے نہیں دیا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کو سامنے لانا ضروری تھا، اور یہ کہ 12 افراد کی ڈیتھ 2.5-3 سال کے عرصے میں کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کے اوپر کوئی کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو اور کوئی تحقیقات نہ ہو. میں نے یہ رپورٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جو کہ انسانی حقوق کی کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں نیشنل اسمبلی کے، میں نے ان کو خط لکھ کے یہ رپورٹ ان کو بھیجی ہے. اسی طریقے سے سینٹ کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر، ان کا تعلق بھی میری پارٹی سے ہے، ان کے ساتھ بھی میں نے یہ رپورٹ شیئر کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہیومن رائٹس کی جو وزیر ہیں انسانی حقوق کی شیریں مزاری، ان کو میں نے یہ رپورٹ بھیجی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کمیشن کو بھیجی ہے اور چیف جسٹس کو بھی بھیجی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب یہ رپورٹ جب میں نے بھیجی ہے تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور اس بات پہ غور کریں، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ یہ پزلز کے الگ الگ ٹکڑے تھے کہ ایک آبزرویشن تھی، ایک رپورٹ تھی. میں نے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک واضح تصویر سب کے سامنے رکھ دی کہ یہ تصویر ہے، یہاں پہ آپ کا آئین جو ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ڈینائی کیے جا رہے ہیں. اس پہ بات پہ ضرور غور کرنا ہوگا کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ ڈاکٹر طاہر امین جیسے جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ آپ کی مطلب اکیڈیمیا کے اندر ان کا ایک نام تھا، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ان کو خودکشی جیسا عمل کرنا پڑتا ہے، پھر ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح سے بریگیڈیئر اسد منیر، یعنی ایک بولے کہ ایک ملٹری آفیسر جس کی ٹف ٹریننگ ہوئی ہے، جس کا ایک پس منظر ڈیفرنٹ ہے، کیا حالات ہوتے ہیں کہ بریگیڈیئر اسد منیر جو ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں. اور ان کا جو ڈیتھ نوٹ ہے، ان کا ایک ڈیتھ نوٹ ایک سوالیہ نشان، ایک آئینہ ہے جس کا جواب کسی نے دینا ہے، اور کب تک نہیں دیں گے. 1 سال ان کی ڈیتھ کو ہو گیا، کون جواب نہیں دے گا. وہ ڈیتھ نوٹ ایک چارج شیٹ ہے، اس چارج شیٹ کے اوپر کیا پیش رفت ہوگی، کیا کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی. آج میں یہ اپیل کرتی ہوں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے بھی چیف جسٹس سے بھی کہوں گی کہ میں نے آپ کو رپورٹ بھیجی ہے، اس کو پڑھیے. میں جو ہوں ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمینس کو بھی کہوں گی اور ممبرس کو بھی کہوں گی، اور میں بار کونسل کے ممبرس سے بھی کہوں گی کہ پاکستان میں قانون کی اس طریقے سے دھجیاں نہیں بکھرنی چاہیے ہیں. انصاف کا قتل ہو رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر ضرور توجہ دینے کی ضرورت ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میڈم چونکہ خود ان کا پولیٹیکل ایک تعلق ہے کلاس سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بھی برابر کی شریک ہیں یہ لوگ جو پولیٹیکل کلاس ہے، کیونکہ آپ کو موقع دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اس کے بعد جمہوریت جو ہے وہ اس ملک میں آئی، اور آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس کے بعد آئی، اس کے بعد صدیق نون کی حکومت رہی. ایک ٹرم اگر آپ کی حکومت رہی 10 سال آپ کے پاس تھے، تو آپ اس میں اس قانون کو ختم کر سکتے تھے، ریپیل کر سکتے تھے، ایون اس میں امینڈمنٹ کر سکتے تھے، جو ان لوگوں نے نہیں کی.
تو وہ جسے کہتے ہیں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو جب آپ کے اینڈ پہ آپ کو اس وقت یہ ایک اپرچونٹی تھی اور آپ اس اپرچونٹی کو ویل نہیں کر سکے, تو اس کے بعد پھر نو ڈاؤٹ کہ وہ قانون تو تھا ہی غلط, وہ تو تھا ہی ایک, جیسے میں نے کہا کہ عامر کی پیداوار تھا اور ڈریکونین لا ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ کے اینڈ پہ جو آپ کی رسپانسبلٹی تھی وہ آپ نے پے نہیں کی اس وقت, جس کا خمیازہ جو ہے وہ نہ صرف بھگتنا پڑ رہا ہے لوگوں کو, بلکہ جیسے ابھی میڈم نے ذکر کیا کہ 12 انسانی قیمتی جانیں جو ہیں وہ اس کالے قانون کی نظر ہو گئی, لیکن کسی کے کانوں پہ جون تک نہیں رنگی اور نہ آج تک رنگ رہی ہے. سپریم کورٹ بھی اس میں مجبور ہے, اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ ان ساری چیزوں پہ انہوں نے بے شمار دفعہ جو ہے وہ آبزرویشنز دی ہیں, انہوں نے ریمارکس دیے ہیں. جیسے اس رپورٹ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جسٹس باقر نے جو کچھ بولا ہے اور دیگر جو ججز ہیں انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ میڈم نے اس رپورٹ کے اندر ان کو مینشن کیا ہوا ہے. تو وہ مختلف کیسز جو ان کے سامنے جاتے ہیں, اگر آپ دیکھیں گے ابھی جو ریسنٹ بیل ہوئی تھی خواجہ برادران کی, جس میں سعد رفیق اور ان کے بھائی کی, تو اس میں پوری ایک چارج شیٹ ہے وہ نیب کے خلاف, اگر آپ اس کا پورا تفصیلی فیصلہ پڑھیں تو, لیکن وہ صرف یہی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ وہ انہوں نے یہ کر سکتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ رولز ابھی تک نہیں بنے تھے نیب کے, کن رولز کے تحت یہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے اپنی پاور, تو آپ رولز بنائیں, انہوں نے رولز بنا کے دے دیے. اب ان رولز پہ جو ہے سپریم کورٹ ان کو چیک نہیں کر سکتی, یا سپریم کورٹ اس پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتی کہ نہیں آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, یہ جو آپ نے ارسٹ پاورز ہیں یہ چیئرمین نیب کے پاس نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آئین انہیں جو ہے وہ گارنٹی کر رہا ہے, آئین نے اس کو پاورز وہ دی ہوئی ہیں, تو سپریم کورٹ اس میں ختم نہیں کر سکتی. وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتی ہے کہ وہ اپنے ریمارکس دے دے مختلف کیسز میں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ جیسے رپورٹ چیف جسٹس صاحب تک گئی ہے کہ وہ اب اس پہ ایک سو موٹو وہ لے سکتے ہیں اس پہ بالکل, اور وہ تمام معاملات جو ہیں ان تمام کیسز کی اس کو ایک بالکل ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ لیں کہ کیسے انہوں نے اپنی پاور جو ہے ان کا مس یوز کیا, اور کیسے اتنے لوگ جو ہیں وہ صرف ان کی ہراسمنٹ کی وجہ سے یا ان کی طرف سے اتنا مینٹل ٹارچر دیے جانے کی وجہ سے وہ اپنی جان تک دینا انہوں نے زیادہ ایزی جانا بجائے اس کے کہ وہ ان کو فیس کریں. تو اس کیس اسٹڈی کو لے کے تو وہ اس میں فردر کوئی ایسا راستہ نکال سکتی ہے سپریم کورٹ کے جس سے اس قانون کو بہتر کیا جا سکتا ہو اور لوگوں کو اس کے میں تو کہوں گا شر کہ لوگوں کو اس کے شر سے بچایا جا سکتا ہو. دیکھیے جب پیپلز پارٹی کی ایبسولوٹ میجورٹی نہیں تھی پارلیمنٹ میں, ہمیں حمایت چاہیے تھی پی ایم ایل این کی اور دیگر پارٹیز کی, لیکن اس وقت جو ماحول بنا ہوا تھا پیپلز پارٹی کے وقت میں کہ جو ہے اس کو پی ایم ایل این نے اس وقت سپورٹ نہیں کیا, اس ایبسولوٹ میجورٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نیب کو ختم نہیں کیا جا سکا. اور یقیناً اس کی جو پاورز ہیں چیئرمین کے پاس ان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ کیس بنانے سے قاصر ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی اتنا مواد نہیں ہے, آپ ایک تصوراتی ہر شخص کے اوپر یہ لگا دیتے ہیں لیبل کہ جو ہے ایسٹس بیونڈ مین, ہو آر یو کہ جو آپ یہ بتائیں کہ کس نے اثاثے کے ان کی زمین ہے, زمینداری ہے, اپنے کاروبار ہوں گے. سیاست میں آنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے ہاتھ میں کشکول لے کے کھڑا ہو جائے اور بولے کہ جی میرا کوئی ذریعہ معاش ہی نہ ہو, اور آپ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا بھی الزام لگا دیں. دیکھیں اگر یہ وہ ہے, یہ کوئی قتل نہیں کیا ہے کسی کا, اگر آپ کو کسی بات کا شک و شبہ ہے تو پاکستان میں آئینی عدالتیں موجود ہیں, پراپر طریقے سے جی کیس ہو, اس کی کوئی شواہد ہو تو آپ گرفتاری کریں. یعنی ابھی یہ نہیں پتا کہ آپ کے الزامات درست ہیں یا نہیں ہیں, کسی کی زندگی کا 1 سال زیر حراست گزر گیا, آپ کو نہیں پتا کہ جو ہے کون مجرم ثابت ہوگا ہی نہیں ہوگا. آپ نے اس کی اتنی تہذیب کر دی کہ وہ آپ کا پریشر جو ہے اس کو نہیں برداشت کر سکا, اور اس کی یا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, یا جو ہے اس کو کوئی اور بیماری ہو گئی, یا اس نے خودکشی کر لی. جیسے آپ نے کہا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایون کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے, کسٹڈی میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مارے گئے ہیں, مطلب بے گناہ تھے یا ان کی سزا پوری ہو چکی تھی. لیکن ایکچوئل ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ آج تک آزادی ہم نے حاصل ضرور کی ہے, لیکن آج بھی ہم اس نوآبادیاتی دور کی بہت سی جو چیزیں ہیں وہ ہم ان کو کیری کر رہے ہیں. اگر آپ کا ان کا جو پولیسنگ کا سسٹم ہے اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ آج بھی وہی 1861 1865 والا ہے. آج بھی آپ اپنی جوڈیشل جو ہے اس کی تمام جو قوانین ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں سے بیشتر وہ ہیں جو اسی دور کے تقاضوں کے مطابق وہ ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ ان چیزوں کی طرف بالکل پرائرٹیز جو ہیں وہ کہیں پہ نام و نشان بھی نہیں ہے. اور پھر ان کے بعد ایک نیا یہ شروع ہو گیا سلسلہ کہ جو جرنلسٹ ہیں ان کے خلاف, اچھا جس نے یہ ٹویٹ کیوں کر دیا, فلاں بندے نے یہ جملہ کیوں لکھ دیا, اس پہ آپ ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آرز آپ نے درج کرانا شروع کر دی ہیں.
تو یہ تو بڑی خوش قسمت حکومت ہے کہ انہوں نے جو تنقید دیکھی نہیں ہے. یہ تو جائز تنقید بھی برداشت نہیں کرتے, تو دوسری تنقید تو خیر انہوں نے کیا سننی. آپ سیاستدانوں کے اوپر جبر کرنا بند کریں, یہ جو ہے انتقامی کارروائیاں بند کریں, پولیس فورس کو وہاں ڈپلوائے کریں جہاں اس کی ضرورت ہے. اور یہ جو جبر کر کے, اور جس طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر جتنا آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے نام کے اوپر, اکاؤنٹیبلٹی جو آلریڈی نظام ہے عدالتوں کا ان کو آپ مستحکم کریں. ہم نے تو جوڈیشل ایکٹیویزم بھی دیکھا ہے, اور آج جو نیب کے ہاتھوں ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. میں کہوں گی ہلاکتیں بند ہونی چاہیے نیب کے ہاتھوں, اور جبر بند ہونا چاہیے. پاکستان کو سیف بنائے. قانون پہ اسی وقت عمل درآمد ہوگا جب ادارے بھی قانون کے تحت آئیں گے, آئین کے تحت آئیں گے. ماورائے آئین قتل نہیں ہونے چاہیے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈیتھ نوٹ بریگیڈیئر اسد منیر کا یہ کہتا ہے کہ یہ ایک قتل تھا, اور اس قتل کی ذمہ دار نیب ہے.